اللہ سب جانتا ہے، انسان کی نیت بھی، اس کا دکھاوا بھی۔ مسکرانے پر بھی اجر دینے والا رب کیا تمہارے آنسوؤں کا صلہ نہیں دے گا؟ سب وقت وقت کی بات ہے، کل جو رنگ تھا آج وہ داغ ہے۔ اپنی خواہشوں پر پیر رکھنا سیکھیں، بتائیں خواہشوں کو کہ آپ خواہشوں کے غلام نہیں ہیں، خواہشیں ہماری ہیں، ہم ان کے نہیں۔ صحیح شخص کا کندھا زندگی کا ہر بوجھ ہلکا کر دیتا ہے۔ کبھی رب کو محسوس کرنا، دنیا ساری غیر لگنے لگے گی تمہیں۔ پوچھا حال شہر کا تو سر جھکا کر بولے، لوگ تو زندہ ہیں، ضمیروں کا پتہ نہیں۔ ساحل کے تماشائی ہر ڈوبنے والے پر افسوس تو کرتے ہیں، بچایا نہیں کرتے۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہیں وہ کبھی نہیں سوکھتا، لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں سوکھ جاتا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے، آپ بھی ایسا کنواں بن جاؤ، رنگ لگ جائے گا۔ سجدہ کرتے وقت یہ سوچنا چاہیے کہ مجھ سے بڑا نافرمان کوئی نہیں، اور میرے اللہ کریم سے بڑا مہربان کوئی نہیں۔ کچھ الفاظ دل پر سوئی کی نوک کی طرح بیٹھ جاتے ہیں، جب کبھی بھی حرکت کریں درد کرتے ہیں۔ مبارک ہیں وہ دل جو رحم کرنے والے ہیں، کیونکہ ان کی خوشی رحم کرنے میں ہے، نہ کہ انعام کے انتظار میں۔ اپنے گھاؤں کو اتنی اجازت نہ دو کہ یہ تمہیں کسی ایسے انسان میں بدل دے جو تم نہیں ہو۔ اللہ تمہیں حیثیت دیکھ کر نہیں، نیت دیکھ کر نوازتا ہے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کہتا ہے میں دے کر رہوں گا، تو جاتا کہاں ہے؟ اور پھر بندے کو گردن سے پکڑ کر جو دینا ہوتا ہے دے دیتا ہے۔ جس شخص کا ایمان اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتا، اس کو خود بخود دنیا کی کوئی خواہش اللہ سے الگ کر دیتی ہے۔ غیر کا راستہ کیا ہے جو آپ کو اللہ کے راستے سے روک دے؟ یہ عذاب ہے کہ ہمارے لیے کوئی دل بے قرار نہ ہو، کوئی آنکھ انتظار نہ کرے۔ انسان اپنے مرتبے کو فخر کا ذریعہ سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ بڑا افسر ہو کر شاید بڑا انسان ہو جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عظیم انسان اپنے مرتبوں کی وجہ سے نہیں پہچانے گئے، ان کا کردار انہیں عظیم بناتا ہے۔ کردار میں غرور کو سب سے برا کہا گیا ہے۔ اگر پیشانی میں تڑپ نہ ہو تو سجدہ بہت مشکل ہے، منافقت ہے۔ اگر آپ کا دل محبت سے نہ بھرا ہو تو کسی کو دلبر کہنا جھوٹ ہے۔ شرک کا معنی ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ بنانا۔ اللہ کے عشق میں مرنے والا زندہ ہے، غیر اللہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کے راستے سے آپ کو الگ کر دے۔ شرک نیت کا نام ہے۔ لوگوں کی برائی کا خوف شہرت کی تمنا کی سزا ہے۔ جس کی کوئی منزل نہ ہو، اس کی منزل ہمیشہ اس کے ساتھ ہی ہے۔ وہ تکلیف جو جگا رہی ہے، اس راحت اور سکون سے بہتر ہے جو سلا رہی ہے۔ اگر تمہیں زیورات کا شوق ہے تو پھر کان میں سوراخ تو ہوگا۔ زندہ رہو اپنی پوری سانسوں کے ساتھ، آدھی پابندیوں اور پورے قانون کے ساتھ نہیں۔ ہم اپنی مصیبتوں سے خدا کی محبت کا وزن نہیں کرتے، تم بھی ایسا نہ کیا کرو۔ انسان اپنی نگاہ میں جو کچھ ہے وہ دوسروں کی نگاہ میں ویسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک کو سمجھنے سے پہلے آپ اپنا مقام مقرر کر لو کہ تم کون ہو۔ منافق ہو تو قرآن سے منافق بن کر نکلو گے۔ دقت اور پریشانی میں رہنے والا آدمی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ بہت ممکن ہے کہ جس انسان سے بڑا کام لیا جانا ہو اسے عمل سے روک دیا جائے۔
جو لوگ اپنے نفس کی برائی اور ظلم سے بچ گئے وہ غم سے بچ گئے۔ تم نے غلط راستے سے آنے والی کسی چیز کو شکر کے طور پر قبول کیا تو وہ چیز بڑھ جائے گی، بچ نہیں سکو گے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ تم شکر ادا کرو گے تو میں وہ چیز بڑھا دوں گا۔ یہ خاص راز ہے کہ انسان اپنے شکر کے ذریعے بھی بعض مرتبہ عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ روحانیت اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو قبول کرنا ہے، مان لینا ہے، اپنے فیصلے منوانا نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنا ہو تو آئینے جیسا ہو، جو ہنسے بھی ساتھ اور روئے بھی ساتھ۔ صلاحیت رکھنے والا انسان کبھی حسد نہیں کرتا۔ رشتوں کو وقت دیا جاتا ہے، بہانے نہیں۔ جب یہ معلوم ہے کہ عزت اور ذلت اللہ کی طرف سے ہے تو یہ ساری سیاست، سارے اخبار، یہ سب کیا ہیں؟ کوشش کریں کسی کو انتظار کا زخم مت دیں، وقت دیں اور اپنے چاہنے والے کا اعتبار قائم رکھیں۔ علم کسی کی ذاتی جاگیر نہیں بلکہ بانٹنے کی چیز ہے، خاص کر ان کے لیے ہے جو اس علم کے حقدار ہیں۔ منزل پر نہیں، سفر پر توجہ دیں۔ خوشی کسی کام کو ختم کرنے میں نہیں بلکہ اسے کرنے میں پائی جاتی ہے۔ ہر کڑا وقت اگر ایک امتحان لے کر آتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ایک سیکھ بھی دے جاتا ہے جس سے انسان ساری زندگی فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ دنیا کے مال پر غرور مت کرو، کیا خبر کہ اسی رات تیری جان تجھ سے مانگ لی جائے۔ دو ہی جگہ پر بندہ بے خوف ہوتا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا دوست بن کر اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے لیے بانٹ کر۔ اگر دل میں اللہ نہیں ہے تو پھر کعبے میں بھی اللہ نہیں۔ آنکھیں آنسو بہانا جانتی ہیں، آنسوؤں کو روکنا نہیں جانتی۔ کسی پر کیا جانے والا ظلم جب اللہ کو ناپسند آئے تو وہ کوئی نہ کوئی نعمت واپس لے لیتا ہے۔ کامیابی انسان کو ایک سبق سکھاتی ہے، ناکامی 10۔ لوگوں کے سوال جواب کبھی ختم نہیں ہوتے۔ جب لوگ اپنے برے طریقے نہیں بدلتے تو ہم ان کی وجہ سے اپنے اچھے طریقے کیوں بدل لیں؟ لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیجیے۔ یہ شہد کھا کر بھول جاتے ہیں مگر شہد کی مکھی کاٹ لیں تو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ دنیا ایک ایسے وقت تک پہنچ جائے گی جب ذہین لوگوں کو سوچنے سے منع کر دیا جائے گا تاکہ وہ بیوقوف لوگوں کو ناراض نہ کریں۔ دل ایک ٹریفک لائٹ کی مانند ہے، رہنمائی کرتا ہے، ڈراتا ہے اور خبردار کرتا ہے لیکن ہاتھ سے روک نہیں پاتا۔ بری گھڑی دستک دے کر نہیں آتی اور ہر دعا کی دیوار پھاند لیتی ہے۔ اچھا وقت اچھے وقت پر ہی آتا ہے۔ جھوٹے لوگوں کی ایک بہت بڑی سزا یہ ہوتی ہے کہ ان کو اپنی باتوں اور دعووں پر خود بھی یقین نہیں آتا، کہہ کر بھول جاتے ہیں اور بھول کر کہہ جاتے ہیں۔ جو چیزیں مقدر میں ہو ان کے سامنے ضد کر کے کھڑے رہنے سے بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ اولاد اپنے لیے دوزخ بنا رہی ہو تو ماں کے قدموں کی جنت کو بھی آگ لگ جاتی ہے۔ بعض مرتبہ خاموشی کے بڑے فائدے ہوتے ہیں، یہ آپ سے بڑے بڑے فیصلے لمحوں میں کروا لیتی ہیں، وہ فیصلے جو ویسے کرتے ہوئے شاید بہت وقت لگ جائے۔ کبھی کبھی خواب اور حقیقت یوں جڑ جاتے ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آتا کہ خواب کی زمین کہاں ختم ہوتی ہے اور حقیقت کی دنیا کہاں سے شروع۔ جس چیز سے بے حد محبت ہو اس کے بارے میں زیادہ سوچنا نہیں چاہیے، کیونکہ سوچ شبہات کو پیدا کرتی ہے اور شبہ محبت کو ختم کر دیتا ہے۔ جو آدمی ہر طرح کی ذلت سہ چکا ہو اسے پھر کسی چیز سے خوف نہیں آتا، چاہے اسے سانپوں والے کنویں میں چھوڑ دیا جائے
یا جنگلی جانوروں سے بھرے ہوئے جنگل میں، جو رسوائی اور بے عزتی کے طوق گلے میں لے کر پھرنے کا عادی ہو جائے، وہ ہر تیسرا طوق بھی بڑی آسانی سے گلے میں ڈال لیتا ہے۔ ہم سب اللہ سے اپنے تعلق کو دعا قبول ہونے سے پرکھتے ہیں۔ دعا قبول ہو تو سب کچھ ٹھیک ہے، قبول نہیں ہو تو آخر کیوں نہیں ہوتی؟ تو کیا تعلق نہیں ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ بعض چیزیں وقت کے ساتھ اپنے آپ سدھر جاتی ہیں۔ جس خوشی کی عمر تھوڑی ہو اس پر زیادہ غم نہیں کرتے۔ خدا رحم کرنے والا ہے، اور اس کی رحمت یہ ہے کہ اس نے دل چھپا لیا ہے اور اس کے گناہوں کو چھپا لیا، تاکہ ہر انسان سے چھپا رہے۔ جب خالق ہو تجھ سے راضی تو تیری اور تمنا کیا ہے؟ مخلوق کی خوشی کی خاطر تو رب کو ناراض نہ کر۔ انسان اللہ کو بھول سکتا ہے، لیکن اللہ کبھی انسان کو نہیں بھولتا۔ دوستوں کا موجود ہونا جتنی بڑی نعمت ہے، ان کا بچھڑنا اتنا ہی بڑا عذاب ہے۔ ہیرے جواہرات حاصل کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ انسان خود اپنے اندر ان جیسی صفات پیدا کر لے۔ دل فطرت کی طرف لوٹ جانے سے ہی سکون میں آتا ہے۔ خوش قسمتی ہوتی ہے کسی بھی مرحلے پر انسان سیدھے راستے سے گمراہی سے بچ نکلے۔ مت بھاگو ان کے پیچھے جن کو تمہارے آگے اور بھی لوگ نظر آتے ہیں۔ وہ آرام سے ہیں جو پتھر کے ہیں، مصیبت تو احساس والوں کی ہے۔ جب درد کسی اور کا ہو تب نصیحتیں اچھی دیتے ہیں لوگ۔ حق وہیں پر جتاؤ جہاں کسی نے دیا ہو۔ تکبر جس کی چادر ہے اسی کو راس آتی ہے، نہیں جچتا بشر کو مٹی سے بن کر آسماں ہونا۔ خالی گھر چاٹ لیا کرتی ہے دیمک اکثر، گھر رہنے والوں سے ہی آباد ہوا کرتے ہیں۔ لوگ آپ کی رونقوں کے پیچھے چھپی ہوئی ویرانیاں نہیں دیکھتے۔ زندگی میں ایک ایسا شخص ضرور ہونا چاہیے جو حال پوچھے تو اسے بتایا جا سکے۔ کچھ اشاروں میں سب کچھ کہہ دیتے ہیں لوگ اور لفظوں کو بچا کر رکھتے ہیں۔ یہاں بات آنکھوں سے بات کرنے والوں کی ہے، جن کی نظریں بہت کچھ بتا دیتی ہیں، سمجھا دیتی ہیں، جن کی نظریں وہ پیغام دیتی ہیں جو کہ دل تک پہنچ کر دماغ کو جھنجھوڑ کر پورے جسم پر غالب آ جاتی ہے۔ اور پھر کہاں ہوش، کیسا ہوش، کدھر ہوش؟ جب انسان ایماندار ہو جائے تو اس کے ماضی کے گناہوں پر اسے کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کا خود پردہ رکھتا ہے۔ جن راستوں پر چل کر رب کو کھویا تھا ان راستوں کو چھوڑ کر رب کو پا لیں۔ اللہ کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ اللہ پیاس سے گزار کر چشمے تک لاتا ہے۔ اگر کوئی ہمیشہ مضبوط اور بے نیاز رہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے سوا سب کمزور ہیں، کیا انسان، کیا جنات، کیا فرشتے۔ سب کے ہاتھ اور دل بندھے ہیں، سب اپنے اپنے مسئلوں سے لڑ رہے ہیں اور ہمیشہ لڑتے رہیں گے۔ پھول بے رنگ ہی کیوں نہ ہو وہ پھول ہوتا ہے، زندگی مشکل ہی کیوں نہ ہو زندگی ہوتی ہے، اور ہر مشکل کے بعد آسانی ہو ہی جاتی ہے۔ انسان کو بس ایک کام کرنا آنا چاہیے، ہر صورت میں ڈٹ جانا، ڈٹ کر مقابلہ کرنا، ہر دن مسکرانا، ہر پل جینا۔ یہ حقیقت ہی تو ہے کہ جب ہم انسانوں کو اپنے ضرب سے زیادہ ملنے لگے تو ہم اس کو ہضم نہیں کر پاتے، اور جب ہم ہضم نہیں کر پاتے تو تباہ ہو جاتے ہیں۔ سانس آنے کو صرف جینا نہیں کہتے، جینا اسے کہتے ہیں جو رب کی رضا میں جیے۔ لوگوں کو سمجھتے وقت محبت اور ہمدردی بہت کام آتی ہے۔ حسن ڈھل جاتا ہے، حسن سلوک باقی رہتا ہے۔
ہر کام کے لیے اللہ کا حکم ضروری ہے، چاہے وہ چھوٹا کام ہو یا بڑا۔ اور جب اللہ دینے پر آتا ہے تو تمہارے دشمنوں کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ نفرتوں کا اپنا کوئی علاقہ نہیں ہوتا، یہ محبتوں کی زمین پر قبضہ کرتی ہیں۔ بعض مرتبہ ہم ذہنی سکون کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے۔ زندگی ایک ایسی کہانی ہے جو ہر روز کہی جاتی ہے اور مسلسل کہی جا رہی ہے۔ انسان کے غصے کی وجہ اس کا غرور ہے۔ ان عقل مندوں سے دوری اچھی جو آپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ رزق خدا پرندوں کو بھی دیتا ہے مگر ان کے گھونسلوں میں نہیں۔ بعض مرتبہ خاموشی تھک جانے کی نشانی ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے کسی مشکل ترین فلسفے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ خوبصورت احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اتنے مصروف نہ رہو، تھوڑا سا یاد کر لیا کرو۔ لگا کر چھوڑ دینے سے تو پودے بھی سوکھ جاتے ہیں۔ وہ لوگ خاموشی کو پسند کرتے ہیں جنہوں نے شور کی تکلیف اٹھائی ہو۔ سب سے بڑی خواہش ہر انسان کو خوش کرنے اور اسے متاثر کرنے کی خواہش ہے، اور اس خواہش کی سزا یہ ہے کہ انسان نہ تو ہم سے متاثر ہوں گے نہ خوش۔ جو اللہ کی محبت کو اول رکھتے ہیں، اللہ بھی ان کی محبت کو قضا نہیں ہونے دیتا۔ حسد صرف نیکیوں کو نہیں کھاتا بلکہ انسان کے اندر کی انسانیت اور دل کی روشنی کو بھی کھا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو اس بیماری سے بچائے۔ خدا کی محبت کا انداز بھی کمال ہے۔ سب کچھ دے کر فرماتا ہے کوئی مانگنے والا۔ منافق لوگ دھکا دے کر نہیں، سہارا دے کر گراتے ہیں۔ وفا ایک ایسا دریا ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا۔ کیا دنیا میں رونے سے بہتر اور کوئی دوا ہے؟ جب آپ کا ایک دھوکہ سامنے آ جائے تو آپ کے سارے سچ شک کی نظر میں آ جاتے ہیں۔ انسان کو انسان بننے کے لیے بہادر بننا پڑتا ہے۔ انسان کے دوست کم ہو تو وہ بھی ایک نعمت ہے، اسے اللہ تعالی نے کھوٹے لوگوں سے محفوظ رکھا ہوتا ہے۔ صرف ایک اللہ ہے جو ہمیں اس تنہائی میں تھامے ہوئے ہے۔ ہم زمین پر پڑی مٹی کے ڈھیر میں ایک ذرے یا درخت پر لگے ہوئے ایک پتے سے زیادہ قیمت نہیں رکھتے۔ مومن عیاش نہیں ہوتا، نہ تب جب وہ رعایا ہے، نہ تب جب وہ حکمران ہے۔ اس کی زندگی کسی کیڑے کی زندگی جیسی نہیں ہوتی۔ کھانا پینا، اپنی نسل کو آگے بڑھانا اور ختم ہو جانا، یہ کسی جانور کی زندگی کا انداز تو ہو سکتا ہے مگر مومن کی زندگی کا نہیں۔ جب باپ مر جاتا ہے تو کچھ بچے ڈھہ جاتے ہیں اور کچھ بچے بہت بڑے ہو جاتے ہیں، اپنے باپ جتنے بڑے۔ لوگوں کے لیے تو ہر چیز بہت ہوتی ہے، لوگوں کو سننے والے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ انسان کو وہی رنگ پہننا چاہیے جس کے لیے اس کا دل چاہے۔ جب ماں بیمار ہوتی ہے تو انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنی ساری دولت، ڈگریوں اور کامیابیوں کے باوجود بھی کچھ نہیں ہے، جو ہے وہ اللہ ہے اور بس اللہ ہی ہے۔ توپ کوئی نہیں چلاتا، پتھر کوئی نہیں مارتا، باتیں، صرف باتیں ہی گھروں میں دراڑیں ڈالتی ہیں، ان کو توڑتی ہیں، رشتے کاٹتی ہیں، صرف باتیں۔ عزت ذلت خدا کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اس کو انسانوں کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ دنیا میں ٹھوکریں انہی کو لگتی ہیں جو چلتے ہیں، جو پاؤں توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں انہیں کبھی ٹھوکر نہیں لگتی۔ گرتے وہی ہیں جو دوڑیں گے، کانٹے انہی کے تلووں کو چبھتے ہیں
जो दौड़ते हैं। इंसान नसीहतों से नहीं सीखता, खुतबों से नहीं परवान चढ़ता, दूसरों के तजुर्बों से भी नहीं सीखता। इंसान ज़िंदगी में तब परवान चढ़ता है जब उसके दिल का कोई हिस्सा दुख, दर्द की तकलीफ से कट जाता है और अपनों के मायूस कर देने वाले रवैये उसकी कमर झुका देते हैं। इंसान बड़ा तब बनता है जब ज़िंदगी उसे उसकी जड़ों से उखाड़ कर फेंक देती है। हकीकत सिर्फ इतनी है कि सबसे खूबसूरत वो चेहरा है जिसे मुश्किल में आवाज़ देना आसान लगे। बाकी ये लंबे कद, झील आँखें, गोरी रंगत सब बेमाना है। शाइस्तगी सिर्फ मेज़ पर चटनी ना गिराने ही को नहीं, बल्कि इसको भी कहते हैं कि कोई दूसरा गिरा दे तो उस पर ध्यान न दिया जाए। आप जितने ज़्यादा पाकीज़ा होंगे उतने ही बच्चे, जानवर, परिंदे, दरख्त और चंद इंसान आपसे मोहब्बत करेंगे। ज़िंदगी में जो लम्हे मौजूद हैं उनसे लुत्फ़ उठाएं, क्योंकि हर गुज़रता लम्हा गुज़रे हुए वक्तों की यादों में तब्दील होता जा रहा है। ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा अच्छी बातें करते हैं। उनसे जब भी बात हो इंसान सुकून महसूस करता है, जैसे कोई बोझ हल्का हो गया हो। बहुत अलग होते हैं ऐसे लोग जो अपनी चंद बातों से दूसरों को बहुत खुशी देते हैं। गुरूब हमें सिखाता है कि रुखसत होना लाजमी है। हमसे वो जुदा हो जाएंगे जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, और एक दिन हम भी उन लोगों से जुदा हो जाएंगे जिनसे हमें मोहब्बत है। लोग गलत कहते हैं कि मोहब्बत का उलट नफ़रत होती है। मोहब्बत का उलट फ़र्क ना पड़ना होता है, एक दूसरे के लिए बेमाना हो जाना। अरब कहा करते थे, अपना दिल मुझे थमा दो, मुलाकात जब मर्ज़ी कर लेना। यानी ताल्लुक़ में दिल का खुलूस एतबार रखता है, ज़्यादा मुलाकातें नहीं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितनी खूबसूरत बातें करते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो आप बेवकूफ़ी की बातें ही करेंगे। सबसे अच्छी चीज़ जो वालिदैन अपने बच्चों को देते हैं वो दौलत नहीं बल्कि इज़्ज़त का जज्बा है। कुछ लोग आपकी ज़बान से अदा किए गए लफ्ज़ भी नहीं समझ पाएंगे, और कुछ को समझाने के लिए लफ्ज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। एक अच्छा ताल्लुक़ रहा तुमसे, एक अच्छी याद हो तुम, जिन आँखों ने देखे हों तेरे ख्वाब हमेशा, उन आँखों को यूँ रुलाया नहीं करते। हर शख्स के दामन में सहारा नहीं होता, हर शख्स को यूँ छोड़कर जाया नहीं करते। कभी कभी जाने वाले इतनी जगह आपके दिल में घेरे होते हैं कि मुद्दतों ये खला नहीं भरता। इंसान का कहानी के साथ गहरा ताल्लुक़ है। छोटा होता है तो कहानी सुनता है, बड़ा होता है तो कहानी सुनाता है, और फिर एक दिन खुद कहानी बन जाता है। अकेले रहना अच्छा लगता है। अकेले रहने का मतलब तन्हा होना नहीं होता, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपके जहन पर मुआशरे का असर नहीं होता, ना उसकी गंदगियाँ आपके जहन को गंदा करती हैं। तंज़ वो तीर है जो शहद में भी भिगोकर मारा जाए तब भी उसकी कड़वाहट और चुभन कम नहीं होती। ज़िंदगी की कहानी दो तरह की होती है, एक वो जो वक्त लिखता है हम जीते हैं, और एक वो जो हम लिखते हैं और जीते हैं। और जो खुद नहीं लिखते उनकी कहानी वक्त लिखता है। किसी एक चीज़ के ना मिलने पर ज़िंदगी में मौजूद हर नेमत से दिल उठ जाना बहुत बड़ी नाशुक्री है। कामयाब लोग अपने मकसद को नज़र के सामने रखते हैं, रुकावटों को नहीं। आपका ताल्लुक़ आपकी कामयाबी का एक टुकड़ा है। मौत को याद रखना नफ्स की तमाम बीमारियों का इलाज है।
तकलीफ़ें, मोहब्बतें और आदतें कभी पुरानी नहीं होती। चीज़ों की तादाद में कमी हो जाना चाहिए, लेकिन उनकी खूबियों में नहीं। उदास दिल की उदास बातें समझने वाला कोई तो होता। इंसान की ज़बान उसका आधा हुस्न होता है, लिहाजा अपनी बातों को अच्छा करो। ज़िंदगी में उस इंसान को कभी मत खोना जो तुम पर गुस्सा होकर फिर खुद तुम्हारे पास आ जाए। ज़िंदगी वैसे भी गुजर जाएगी, क्यों ना ज़िंदगी को हंसकर गुजारा जाए। इतना हंसे कि देखने वाला भी हंस पड़े। दुनिया ज़हीन लोगों को तन्हा कर देती है। बड़ा बोल और बुरा बोल दोनों ही भुगतने पड़ते हैं। लोगों में फ़ायदे में वो शख्स है जो लोगों से फासले पर रहता है। दर्द का इलाज सिर्फ दर्द है। आंसू वो खून है जिसे गम ने पानी बना दिया। थके हुए दिल और रेज़ा रेज़ा रूह के लिए अल्लाह ही काफ़ी है। जवानी के धोखे में ना आओ, क्योंकि बूढ़ा होने से पहले भी कई जवान गुजर चुके हैं। साथ न देने वालों का तरीका ये है कि वक्त पड़ने पर वो नाराज़ हो जाते हैं। सोचो आप बिल्कुल अकेले हो, और अगर ठीक से सोचो तो यही सच है। आप अपनी ज़िंदगी से भले खुश ना हो, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आप जैसी ज़िंदगी के लिए तरसते हैं। तकलीफ़ होने पर जो बंदा सबसे पहले याद आए, वो ज़िंदगी का सबसे कीमती इंसान होता है। सीने से लगो हंस के, रहे याद ये लम्हा, खोकर हमें रोने को तो फिर उम्र पड़ी है। ये जो गुजर रहा है वक्त नहीं, ज़िंदगी है। अपनी रूह का सौदा कभी किसी चीज़ के साथ मत करो। ये अकेली ऐसी चीज़ है जो तुम इस दुनिया में लेकर आए हो, और सिर्फ इसे ही वापस लेकर जाओगे। दुनिया में सबसे ज़्यादा वज़न इंसान की अपनी सोचों का होता है। कभी कभी ज़िंदा होने के बावजूद हमारे अंदर ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। ख्वाहिश थी जल्दी जवान होने की, मालूम न था खुशियाँ सिर्फ बचपन की मेहमान होती हैं। जब इंसान नाराज़गी ख़त्म करने में पहल करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत था, बल्कि इसका मतलब ये है कि उसे अपने आप से ज़्यादा रिश्ते अजीज़ हैं। रिश्ते आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते हैं, मालूम अचानक होता है। तुम क़यामत वाले दिन उसके साथ होगे जिससे तुम मोहब्बत रखते हो। सजदों से ताल्लुक़ बनाओ, दुनियादारी में सिर्फ गुनाहों की लज्जत है। और जो हक में बेहतर ना हो, वो रोने से भी नहीं मिलता। दुआ करना ना छोड़े, वो उठे हाथों की लाज रखता है। पुरानी तस्वीरों में शक्ल भले ही अच्छी ना हो, पर वो दिन बहुत अच्छे थे। कितनी खूबसूरत बात है कि गुजरे लम्हों की याद हमें बताती है कि वो कितने खूबसूरत थे। सस्ते में लूट लेती है दुनिया उन्हें जिनको अपनी कीमत का अंदाज़ा नहीं होता। या अल्लाह, हमारे दिल से हर उस चीज़ की तलब मिटा दे जो हमारे दिल को मायूस करती है। या अल्लाह, ऐसी हिदायत दे जिसके बाद गुमराही ना हो। लोगों के कसूर माफ़ कर दो, क्योंकि यहाँ हर कोई इम्तिहान में है, और इम्तिहान में गलतियाँ होती ही हैं। बाहर की तमाम रंगीनियाँ अंदर की एक उदासी का इलाज नहीं कर सकती। ज़िंदगी आसान होती है, असल में इसे दिखावा मुश्किल बना देता है। लोगों से इंतकाम मत लिया करें, ख़राब फल दरख्त से खुद ब खुद गिर जाता है। हर रुकावट में कोई ना कोई बेहतरी छुपी होती है। जो अल्लाह तक ले जाए उसे ठोकर नहीं कहते।
شکر ادا کرتے رہو اس اللہ کا جو برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا مگر حیثیت سے زیادہ سکھ ضرور دیتا ہے۔ دولت کی نمائش وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس دولت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ الفاظ وہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتے جہاں سمجھنے والا خاموش اور نہ سمجھنے والا داد دینا شروع کر دے۔ آپ چاہے دنیا کی کتنی ہی زبانوں پر عبور حاصل کیوں نہ کر لیں، لیکن جب آپ تکلیف کی انتہا پر ہوں تب آپ کسی بھی زبان میں اپنی تکلیف بیان نہیں کر پائیں گے۔ گری ہوئی بے ترتیب اینٹوں کے انبار کو ایک خوشنما عمارت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، اسی طرح سے بے ترتیب اور پھیلی ہوئی سوچوں کو ترتیب دے کر زندگی کی عمارت کو بھی شاندار بنایا جا سکتا ہے۔ جب آپ کا دل مطمئن ہو کہ آپ غلط نہیں تو پھر کسی کو وضاحت اور صفائی دینا ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ سچے اور مخلص انسان کی گواہی وقت خود دیتا ہے۔ دل کا حال بھی عجیب ہے، درد میں بھی محبت کی امید ہے۔ سب سے تاریک راتیں سب سے روشن ستارے پیدا کرتی ہیں۔ زندگی ایک صبر کا امتحان ہے، کبھی مشکل ہوتی ہے کبھی آسان، لیکن چاہے کوئی بھی موسم ہو آپ کو چلتے رہنا ہے۔ خوشی کوئی تیار چیز نہیں، یہ آپ کے اپنے اعمال سے پیدا ہوتی ہے۔ دل وہ کتاب ہے جو کسی کے سامنے نہیں کھلتی، لیکن آنکھیں سب کچھ بیان کر دیتی ہیں۔ محبت کے بغیر ہر عبادت ایک بوجھ ہے، ہر رقص ایک معمولی کام ہے، ہر موسیقی صرف شور ہے۔ محبت علاج ہے، محبت طاقت ہے، محبت تبدیلیوں کا جادو ہے، محبت خدا کے حسن کا آئینہ ہے۔ نافرمان بیٹے کا وجود سانپ کے زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ علم ہی ہدایت اور گمراہی کی وجہ بنتا ہے۔ سب کچھ بھی نہیں ملتا اس دنیا میں، کچھ چیزیں مسکرا کر چھوڑ دینی چاہیے۔ دنیا کے تمام کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں۔ اچھی کتابیں اور اچھے لوگ فوراً سمجھ میں نہیں آتے، انہیں سمجھنا پڑتا ہے۔ اپنے راز کو اپنے دل میں رکھو، اس سے تم بھی سکون میں رہو گے اور تمہارا راز بھی محفوظ رہے گا۔